امام حسن کہتے ہیں میں چھوٹا سا تھا، رات آدھی گزری تھی، سردی بہت زیادہ تھی، ایسی کہ سردی سے دانت بج رہے تھے، اتنی سردی پڑ رہی تھی، لیکن میں نے دیکھا کہ آدھی رات کو سردی میں میری ماں اٹھیں اور ٹھنڈے پانی سے وضو کیا اور اس کے بعد نماز پڑھنے کھڑی ہو گئی۔ میں دیکھ رہا، نماز ختم ہوئی، پھر انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے اور پھر پوری امت کے لیے دعا کی۔ 5 سال کی تھیں جب ماں نے اس دنیا کو چھوڑا تھا، تو جب دفن کر کے آئے ہیں جناب خدیجہ کو حجون کے قبرستان میں، تو زہرا کو چپ کرا رہے تھے، مگر وہ تھیں کہ بلک رہی تھی۔ تو اللہ نے جبریل کو بھیجا اور کہا جا کے پیغمبر سے کہو کہ زہرا جو بار بار پوچھ رہی ہیں کہ بابا میری ماں کہاں ہے، تو جاؤ کہہ دو کہ اللہ کہتا ہے زہرا تم پر اللہ کا سلام۔ کائنات میں صرف 2 بیویاں ہیں جن پر اللہ نے سلام کیا، ایک خدیجہ، دوسری زہرا۔ خدیجہ پر اس پر سلام کیا جب غار حرا میں کھانا لے کر اوپر چڑھتی ہوئی پہنچی، اتنے فاصلے کو طے کر کے پیدل، تو جبریل آئے، کہا اللہ کہتا ہے خدیجہ سے کہیے اللہ سلام کہہ رہا ہے۔ اور آج بیٹی کے لیے سلام آیا کہ زہرا پر اللہ کا سلام، اور کہہ دو کہ ہمارے پاس جنت میں ایک سفید موتیوں کا قصر ہے، تمہاری ماں یہاں ہے۔ کہتے ہیں پھر زہرا بی بی کا گریہ رک گیا، اللہ کا سلام آ گیا۔ 2 بیویاں بس، ایک خدیجہ ایک زہرا، اللہ نے سلام کیا۔ سلامتی، سلام، ہاں ماں یاد آ رہی۔ آپ نے فرمایا دنیا کے عظیم ترین انسان کے ساتھ بحکم الہی زہرا ہم نے تمہارا عقد کیا ہے۔ باہر آئے، ناکہ تیار تھا، کہ سلمان میری بیٹی کو ناکے کی مہار پکڑ کر علی کے گھر تک پہنچا دو، اور عمار تم ناکے کو پیچھے سے سنبھالتے ہوئے ہاکتے ہوئے لے جاؤ، اور اپنی بیویوں کو حکم دیا کہ ناکے کے آگے آگے سب زہرا کا قصیدہ پڑھتی ہوئی چلیں۔ کہاں ایسی شادیاں کہ علی میاں کامل نے کہا نہ ایسی شادیاں دیکھیں نہ ایسے بیاہ ہوئے، خدا نے عقد پڑھا انبیاء گواہ ہوئے، خدا نے عقد پڑھا۔ چونکہ میں پوری حیات پڑھ رہا ہوں اس لیے حیات کا یہ گوشہ بھی، رخصت ہو کر علی کے گھر میں آئیں، شادی کا جوڑا دوسرے دن خیرات کر دیا، سادے کپڑے جو گھر میں باپ کے پہنتی تھی وہ پہن لیا، گھر کے کام کاج کیے، خود ہی کھانا پکایا، خود ہی جھاڑو دی، خود ہی کپڑے دھوئے۔ ہاں پھر 7 ہجری میں فضا آئی تو پھر یہ بھی ہے کہ کسی نے کہا بھی کہ جب کنیز ہے تو آپ آج خود کیوں کام کر رہی؟ کہ بابا نے جب کنیز دی تھی تو کہا تھا زہرا ایک دن تم کام کرنا اور ایک دن کنیز کام کرے گی۔ یہ پیغام اخوت، بھائی چارہ، مساوات آج جو دنیا نعرے لگا رہی ہے وہ زہرا کے گھر سے زمانے نے سیکھا ہے۔ یہی میسج ہیں جو ان مجلس کے ذریعے کائنات کو دیے جاتے ہیں کہ کنیز کو کس طرح گھر میں رکھا، کہ ایک دن زہرا خود کام کرتی تھی اور ایک دن فضا، اور گھر کی عظمتیں آپ کے سامنے بیان ہو رہی ہیں کہ آئے تطہیر آئی تو اسی گھر میں آئی، مباہلے کے لیے نکلیں تو اسی گھر کے دروازے سے سب 5 مباہلے کے میدان میں پہنچے، آئے درود آئی تو اسی گھر میں آئی۔ کیا عظمتیں ہیں اس گھر کی۔ اور پھر وہ جشن ہوا جب حسن دنیا میں آئے،
پھر ایک اور جشن ہوا جب حسین دنیا میں آئے، تو گھر جو تھا وہ مرکز بن گیا، اس لیے کہ بار بار پیغمبر کا آنا جانا، اس لیے کہ کبھی بچے نانا کے پاس ہیں تو کبھی نانا بچوں کے پاس۔ کیا پیار، کیا محبت! میں کہتا ہوں علی اور زہرا سے کہیں زیادہ محبت کی ہے رسول اللہ نے دونوں سے۔ اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ راز یہی ہے کہ شب معراج بتا دیا گیا تھا کہ بیٹے سے آپ کی نسل نہیں چلے گی جیسے آدم کی چلی، آپ کی نسل حسن اور حسین سے چلے گی۔ تو سورہ کوثر پر اسی لیے مطمئن ہو گئے تھے کہ کوثر تو کسی پیغمبر کو نہیں ملا، کوثر ہمیں ملا ہے، اور یہ سلسلہ امامت ہے، یعنی آپ کو خوشی یہ تھی کہ میرا دین قائم رہے گا اس امامت سے، نسل اپنی جگہ پر، اور حسن اور حسین سمبل بن گئے رسالت کی بقا کا، رسول کے شجرہ طیبہ کا عظیم سمبل حسن اور حسین بن گئے۔ محبتوں کا اظہار، جھولا جھولانا، گود میں لے لینا، کاندھے پہ چڑھانا۔ حد یہ ہے کہ اگر سجدے میں ہیں اور پشت پر بچے آ رہے ہیں تو پھر ان کے لیے احترام ہے، سجدے سے سر نہیں اٹھتا۔ یہ سب امت کو سکھایا جا رہا تھا، یہ امت کو بتایا جا رہا تھا کہ یہ سمجھ کے مت بیٹھ جانا کہ جو اصول بنا دیا ہے تو وہی اصول رہے گا، تمہارے لیے وہی اصول رہے گا کہ نماز اول ہے، نماز سب سے بڑی عبادت ہے۔ امت کے لیے یہی پیغام رہے گا کہ احترام نماز رہے، لیکن اگر حسین اور حسن آ جائیں اور نماز ہو رہی ہو تو تم اپنا جیسا نہ سوچنا کہ نماز تم سے افضل ہے، یہاں پھر کچھ اور مسئلہ ہو جائے گا۔ یہاں رسول کی رسالت کی بقا افضل ہے۔ یہاں توحید کی بقا افضل ہے۔ ارے عبادت تو افضل تھی، فرشتے تو لاکھوں برس سے کر رہے تھے۔ جب آدم کا پتلا رکھا گیا تو اللہ نے کہا توحید کی بقا اس میں ہے، اب نماز چھوڑو اور سجدہ ادھر کرو۔ جب حسین آئے تو ہاں نماز افضل ہے، لیکن اللہ نے کہا بقا تو اس نماز کی۔ ورنہ کس نے بتائی ہے عظمت؟ کس نے بتائی؟ خطبہ بی بی کا پورا پڑھ لیجئے، توحید سمجھائی، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، پورے فروع دین اپنے خطبے میں سیدہ نے سمجھائے، اور اس طرح سمجھائے کہ کون سمجھا سکتا ہے، جس طرح بتائے اور سمجھائے اور پھر عمل کر کے دکھایا۔ امام حسن کہتے ہیں میں چھوٹا سا تھا، رات آدھی گزری تھی، سردی بہت زیادہ تھی، ایسی کہ سردی سے دانت بج رہے تھے، اتنی سردی پڑ رہی تھی، لیکن میں نے دیکھا کہ آدھی رات کو سردی میں میری ماں اٹھیں اور ٹھنڈے پانی سے وضو کیا اور اس کے بعد نماز پڑھنے کھڑی ہو گئی۔ میں دیکھ رہا تھا، نماز ختم ہوئی، پھر انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے اور پھر پوری امت کے لیے دعا کی، پڑوسیوں کے لیے دعا کی، ایک ایک کا نام لے کر دعا کی، پورے خاندان کے لیے دعا کی، اور جب دعا کر چکی تو میں آگے بڑھا۔ میں نے کہا نہ آپ نے اپنے دونوں بیٹوں کا نام لیا دعا میں، اور نہ اپنے شوہر کا نام لیا، نہ میرے بابا کا نام لیا، اور پوری امت کے لیے آپ نے دعا کی۔ کہاں بیٹا، جو دعا کے زیادہ مستحق ہیں میں نے ان کے لیے دعا کی۔ ایسی مہربان بی بی کہ جو امت کے لیے دعائیں کرتی ہوئی دنیا سے جا رہی ہو، تو امت کا کیا رویہ ہونا چاہیے؟
اس کے ساتھ. اور پھر جب یہ بار بار آئے تطہیر کے نزول کے بعد پیغمبر جب آتے ہیں نماز پڑھ کر تو پہلے زہرا کے دروازے پہ رک جاتے ہیں. یہ 5 وقت کا عمل پیغمبر کا تھا. اور پھر سلام کرتے تھے زہرا کے دروازے پر. آئے تطہیر کے نزول کے بعد یہ سب نے لکھا کہ آپ ہر نماز کے بعد زہرا پہ سلام کرتے تھے دروازے پہ رک کر. اور پھر اس کے بعد ایک تاکید کرتے تھے اس دروازے کی عظمت کو بھولنا نہیں, اس دروازے کی عظمت کو باقی رکھنا. سب کو سمجھاتے تھے, کہتے تھے بڑے عظمت والا دروازہ ہے یہ گھر بڑی عظمتوں والا ہے. پیغمبر کہتے تھے کہ اللہ کی عبادت اس گھر کے ذریعے کائنات میں باقی رہے گی, اور آج باقی ہے. اسی گھر کے وجہ سے آج زمانے میں توحید کا تذکرہ ہے, اللہ کی پکار ہے, اذانوں کی پکار ہے. وہ زہرا کا جاگنا, وہ زہرا کا ہر موقع پر اپنے پروردگار کے فضائل کو بیان کرنا آسان تھا. کس کی زوجہ ہیں؟ اس علی کی زوجہ ہیں جو مردے کو اپنی ٹھوکر سے جلاتا تھا, جو کہتا تھا قم بیزنی, میرے اذن سے زندہ ہو جا. تو جب یہودی کے گھر دلہن مر گئی تو صرف اشارہ کرتی قدموں سے کہ اٹھ جا, زہرا کہہ رہی ہے تو وہ زندہ ہو جاتی. لیکن وضو کرنا, وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھنا, نماز پڑھ کے دعا کرنا کہ پروردگار اس کو زندہ کر دے, دعا کر کے وسیلہ پروردگار لا کر نماز پڑھ کر دلہن زندہ ہو گئی. نماز اس لیے پڑھی, یہودیوں کو بتایا اور امت کو زیادہ بتایا کہ اگر میں ٹھوکر سے اٹھا دیتی تو ابھی ان کا ایمان جو آئے گا یہودیت سے ایک دم یہ اسلام میں آئیں گی تو ان کی زبان پہ کلمہ یہی آئے گا کہ یہ بشر نہیں, یہ تو خدا ہی ہے. اس لیے کہ توریت میں یہی ہے کہ مردوں کو اللہ ہی جلاتا ہے, تو وہ تو یہی کہتے ہیں. اس لیے بتا دیا کہ نہیں, کوئی میرا بھی مالک و مختار ہے. اور اب کلمہ پڑھنا تو خیال رکھنا کہ میں اس مالک کے لیے سارے کام کر رہی ہوں. کیا اس طرح آپ فضائل پنجتن پڑھ کر نماز کی عظمت نہیں بیان کر سکتے؟ دم نکلتا ہے, موت آتی ہے. کیا یہ طریقہ جو میں اپنا رہا ہوں سکھانے کا یہ اچھا نہیں لگتا آپ کو؟ ٹکرا کے کہ کوئی افضل نہیں ہے, جنگ کروا کے نہیں, یہ کوئی طریقہ اچھا نہیں. ہم کو یہ طریقہ اچھا لگتا ہے کہ تمام اراکین اسلام بیان کرو, جتنے فروع ہیں سب بیان کرو, جتنے چاہے اعمال بیان کرو, لیکن ایک عمل کوئی ایسا بتا دو جو دائرہ کار محبت اہل بیت سے باہر نکل رہا ہو. اور میں چیلنج کرتا ہوں کہ جس رکن کو, دین کے کسی رکن کو, جس کو جو سا بھی رکن پسند ہے بہت زیادہ, وہ میرے سامنے لائے اور میں اس کو ثابت کر کے بتاؤں گا کہ آل محمد کی وجہ سے یہ رکن زندہ ہے, پنجتن کی وجہ سے زندہ ہے. اگر کوئی یہ دعوے دار ہے کہ ہم بڑے دائی ہیں اور ہماری وجہ سے زمانے میں بڑا اسلام کا ڈنکا بجا ہے تو وہ غلط فہمی میں ہے, وہ خوش فہمی میں ہے. ارے خود اس کا وجود آل محمد کی وجہ.
ایک بیوی قربا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، واجب کر دیا اللہ نے کہ محبت کی جائے اور ان سے محبت کی جائے. قربا قاف رے بے چھوٹی یہ چھوٹا الف، ان سے محبت کرو. جواب تھا کسی بات کا، اس لیے کہ جب پیغمبر نے کہا تھا اجر رسالت، ہم نے تمہارے لیے یہ محنت کی ہے، اجر دو. اللہ نے کہا تھا اجر مانگو امت سے. ہر نبی سے اللہ کہتا تھا بس اتنا کہہ دو کہ ہم نے اپنا اجر اللہ پہ چھوڑ دیا. کہ ہر نبی کی زبان سے ایک آیت آپ کو قرآن میں مل جائے گی. جناب نوح کہہ رہے ہیں، جناب ابراہیم کہہ رہے ہیں، سارے پیغمبر، موسیٰ کہہ رہے ہیں، عیسیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو کچھ محنت امت کو سکھانے میں کی اور جتنا دین دیا، تو جو ہم نے محنت کی ہے اس کا اجر ہم نے اللہ پہ چھوڑ دیا. آخر پیغمبر کو حکم ہوا کہ اجر تم امت سے مانگو، ہم پر نہ چھوڑو، اجر امت سے مانگو. تو انصار کشتیوں میں جواہرات اور سونا بھر بھر کے لائے اور پیغمبر کے سامنے رکھ دیا. کہا یہ اجر ہے. آپ نے کہا یہ لے جاؤ، یہ اس کا اجر نہیں ہو سکتا. جب کشتیاں دولتوں کی واپس کر دیں تب جبریل یہ آیت لے کر آئے، ان سے کہیے، یہ لفظ قل اس لیے آیا کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں اجر رسالت دولت نہیں ہے. تو جو لوگ حکومت کو اجر رسالت سمجھ رہے ہیں اور جو اس ٹیڑھی عمارت کو اب تک لیے بیٹھے ہیں جو سقیفہ میں رکھی گئی، تو وہ خوش فہمی میں ہیں. اجر رسالت وہ نہیں ہے، دولت نہیں. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، محبت کرو ان سے. اس میں لفظ فی ہے. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. فی کو سمجھاتے ہیں عربی میں السمک فی الماء، مچھلی پانی کے ساتھ ہے، پانی مچھلی کے ساتھ ہے. فی جو ہے وہ ساتھ کو سمجھاتا ہے کہ ساتھ کس طرح. تو اس کی مثال دیتے ہیں کہ مچھلی اور پانی ساتھ ہے، اسی لیے مچھلی کا ذبیحہ نہیں ہے، اس لیے کہ مچھلی کی زندگی پانی ہے. جب اسے پانی سے نکالا تو وہ ذبح ہو گئی، یہی اس کی موت ہے، اس لیے کہ پانی زندگی ہے، اس لیے اس کو ذبح نہیں کرتے. پانی سے الگ ہوئی وہ حلال ہو گئی. تو اس لیے عربی میں یہ مثل رکھی کہ وہ مچھلی پانی نہیں چھوڑتی. ذبح ہوئی، کٹی، ٹکڑے ہوئی، بھونی گئی، کھا لی گئی. اب جس نے مچھلی کھائی اسے پانی کی طلب ہوئی. پانی وہ نہیں طلب کر رہا، اس کا جسم نہیں طلب کر رہا، یہ مچھلی کی طلب ہے مرنے کٹنے جلنے کے بعد کہ وہ پانی مانگے جا رہی ہے. یعنی مچھلی اور پانی کا ساتھ نہیں چھوٹتا. السمک فی الماء تو سمجھایا گیا کہ یہ فی اس لیے ہے اس مودت والی آیت میں کہ محبت ایسی ہو جل جاؤ، کٹ جاؤ، مر جاؤ، محبت نہ